السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہر شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں اور میرے پردہ نشین ماں بہنوں، آپ سب کے سامنے میں سیرت نبی شروع کرنے سے پہلے میں اور آپ مل کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمینہ ہے، اور ان کی زندگی اگر اللہ کے نبی پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہوئے، اور جب اللہ کے نبی کی 6 برس کی عمر ہوئی تو حضرت بی بی آمینہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ایسے ہمیں جو میرے پچھلے بیانوں میں عنوانوں میں سیرت نبی میں بول چکا ہوں کہ جو بھی نہیں دیکھے میرے بھائی وہ آپ میرا ویڈیو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی جو شروع سے میں آپ سے رکھ کر رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ابو طالب کی پرورش میں۔ اللہ کے نبی جب حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جب اللہ کے نبی کو ان کے دادا اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر ڈلے تو ان کے ذمہ داری میں دے ڈالے، تو ان کے پاس رہنے کے بعد اللہ کے نبی کس طرح ان کے ساتھ تھے یہ میں آپ کو ابھی یہ میرے جو یہ عنوان میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ ابو طالب کی پرورش میں چاچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڑ اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال رکھتے اور ان کا ناز اٹھاتے تھے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چاچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چاچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ تو اس میں یہ جو واقعے میں جو بول رہی کیا بولنا چاہ رہی ہوں، تو جب مکے میں جب بچے 12 سال کے ہو جاتے تو ان کو کیا کرتے تھے، کیا کام دیتے تھے، تو بکرے چرانا۔ آج ہمیں بکرا چرائے تو بھی اللہ کے نبی کی سنت، میرے نبی جو کام کرے وہ کام ہمیں کر رہی، وہ اس سے بولتے تھے سنت کرو۔ اللہ کے نبی بکرے بھی چراتے تھے۔ اور یہاں جو بول رہی عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اللہ کے نبی پڑھے نہیں لکھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پاس ہر ایک چیز کا علم تھا، ہر ایک چیز کا علم انشاءاللہ وہ بھی سامنے آتا۔ جب میری بات آپ کو سمجھ میں لگ جائے انشاءاللہ وہ بھی میں سامنے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فجار کی لڑائی میں شرکت، ایک عرب کے لوگ بڑے لڑتے تھے، عرب کے لوگ جو تھے بہت آپس میں لڑتے تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے چھین نہیں سکتے، چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اس قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا الگ الگ تھا۔ ہاشم خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اس صف میں ہمارے پیغمبر بھی تھے، ہمارے پیغمبر بھی اس صف میں تھے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ان کو کیا چیز سے پسند تھا وہ بھی میں آپ کو بول رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ کیا ہے میرے نبی کو آج جو باتیں اٹھاتے ہیں تو پہلے یہ چیز کو غور سے سنیں کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے رحم دل تھے۔ کبھی بھی میرے نبی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے نبی کبھی زندگی کو کسی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیوں کہ تو میری نبی کی زندگی بہت میں لانے کا یہ مقصد ہے کہ میرے نبی کی جو زندگی گزری اس پر ہر ایک مومن بھائیوں کو معلوم ہونا کہ میرے نبی کس دور سے گزرے، کس طرح سے گزرے۔ میرے نبی کا جو میرے نبی کی یہ تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی میرے نبی کو کچرا ڈالتا تو بھی میرے نبی اس کو ہٹا کر سامنے بڑھ جاتے تھے۔ ایسے ہمارے نبی
ہمیں جو بولتی ہیں آج اللہ کے نبی کی شان میں ہمیں جو بہت زیادہ ہمیں محبت کرتی اور کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو جان کر کرو۔ میں اللہ کے نبی کی سیرت بات کر رہا ہوں، میں تھوڑا تھوڑا آپ کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کا جو بات کا ہے وہ اگلے پارٹ میں آتا ہے۔ اب یہ میرے یوٹیوب چینل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ میرے یہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ دوسری جو بات ہے وہ آپ غور سے سنیں، بہت سارے بہترین سے بہترین قصے اللہ کے نبی کے آپ کے سامنے میں رکھوں گا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو میرے اگلے پارٹ میں اس کی جو بہترین چیز آپ کو ملے گی، اس سے سیکھنے ملے گی، اور اپنے بچوں کو کس طرح سے اللہ کے نبی کی تعلیم ہم کے جو عمر میں اللہ کے نبی جو کرتے تھے، جو میرے نبی بتا کو ہیں وہ طریقے سے ہمیں بھی زندگی کرنے والے بننا۔ تو یہ میرا انشاءاللہ جو نیکسٹ جو پارٹ ہے، اس میں جو بھی نیکسٹ عنوان میں ڈالنا چاہتا ہوں یوٹیوب میں، وہ آپ وہ ضرور دیکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سامنے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ میرے نبی کی سیرت پر میں بات کر رہا ہوں، تاکہ سامنے والوں کو بھی اللہ کے نبی کی سیرت جاننے کی اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی، مجھے اور آپ کو اللہ اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔